بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یہ شبہ بیان کیا تھا، جب اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں تو عبادت نہ کر کے انسان کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اس کا جواب بیان کیا تھا۔ آج اسی کے اوپر ایک اور شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ جانتا تھا کہ انسان دنیا میں برے عمل کرے گا، جیسے کہ ایمان رکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے، تو پھر کیوں خلق کیا ہے؟ خلق نہ کرتا۔ اور جب وہ جانتا تھا کہ انسان نے برے اعمال انجام دینے ہیں اور انجام دینے ہی ہیں، کافر نے کافر ہونا ہی ہے وغیرہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جاننا موجب نہیں ہے کہ برا عمل کرے۔ مثلا بعض دفعہ استاد اپنے تجربہ کی بنیاد پہ جانتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ فلاں سٹوڈنٹ نہیں پڑھ سکتا یا یہ فیل ہو جائے گا، تو اس کا یہ جاننا سبب نہیں ہے کہ وہ فیل ہوا، اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ نے چونکہ جان لیا تھا لہٰذا اسی وجہ سے فیل ہوا ہے۔ علم سبب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ مریض آدھے گھنٹے بعد مر جائے گا، تو مریض کو ڈاکٹر نے نہیں مارا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا علم ہونا سبب نہیں ہے کہ انسان کافر بن جائے، چونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ کافر ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ پھر بھیجا کیوں ہے؟ بھیجا جنت کے لیے ہے۔ بتایا ہے کہ میں نے آپ کے لیے جنت خلق کی ہے، آپ کا راستہ جنت ہے، آپ کے نفس کی قیمت جنت ہے، اور وہ جنت اس راستے پہ چل کر حاصل کر سکتے ہو۔ تو جب انسان کو بھیج سکتا تھا اور انسان جنت کما سکتا تھا تو کیوں نہ کرتا ایسا؟ وہ سخی اور کریم ذات ہے، انسان کو اتنے بلند مقامات پہ لے کر جا سکتا تھا، اس لیے بھیجا ہے دنیا میں۔ پھر اس نے ساتھ بے وارث بھی نہیں چھوڑا ہے، اپنی رحمت اور شفقت کے بادل اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے قائم رکھے ہیں، اور کہا ہے کہ تو جتنے گناہ کر لے، جب بھی تو توبہ کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا، تجھے جنت دے دوں گا۔ اتنا بڑا پیکیج اللہ کی طرف سے انسان کے لیے، تو پھر کیا یہ اللہ تعالیٰ کا قصور ہے نعوذ باللہ کہ اس نے کیوں بھیجا ہے؟ اور یہ انسان کی بدبختی ہے کہ آپ نے 60-70 سال آپ نے کھا لیا ہے، حرام کھا لیا ہے، گناہ کر لیے ہیں، عیاشیاں کر لی ہیں، تو اب توبہ کر لیں مرنے سے پہلے۔ ہدایت کے جتنے وسائل تھے سارے مہیا کیے انسان کے لیے، آسمانی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، عملی نمونے پیش کیے ہیں، جنت کا لالچ دیا ہے، جہنم سے ڈرایا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ بس بھیج دیا اور جانتا تھا کہ جہنم جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو جنت کی طرف لانے کے لیے تمام اسباب مہیا کیے۔ پھر بھی اگر انسان نہ جائے تو انسان کا اپنا قصور ہے، بھیجنے والے کا قصور نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں، تمام اسباب مہیا کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ کہ بچے کی طبیعت ایسی ہے کہ یہ پڑھے گا نہیں، لیکن پھر بھی بھیجتے ہیں، پیسے بھی اس کو دیتے ہیں، ٹیوشن کا بندوبست بھی اس کے لیے کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بھیجا تھا انسان کو۔ اسی جواب میں ایک شبہ اور وارد کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجے، خود ہی بھیجا ہے، پھر اگر ہم اطاعت نہ ہی کریں پھر کیوں ہمیں جہنم بھیجتا ہے؟ یا تو پھر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا کہ ہمیں بھیجا جائے اور پھر ہمیں بھیجتا، پھر ہم گناہ کرتے، پھر ہمیں عذاب دیتا۔ جب پوچھا ہی نہیں ہے تو بھیج دیا ہے، تو اب کیوں عذاب دیتا ہے اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کہیں کہ مجھ سے وہ پوچھتا؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کتنی طاقت کے مالک ہیں؟ یہی چیز کافی ہے کہ آپ اپنی عجز و کمزوری کو پہچان لیں کہ آپ کو بھیجا گیا تو آپ سے نہیں پوچھا گیا، آپ کو دنیا سے نکالا جائے گا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا،
آپ اپنی کمزوری کو پہچان لیں کہ آپ آنے جانے میں مجبور ہیں، تو دنیا میں کیوں آپ اکڑ کر اور تکبر میں کیوں رہتے ہیں؟ یہاں غلاموں والی زندگی گزار لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ نے بغیر پوچھے بھیجا ہے، اس لیے کہ یہ ایک سخاوت تھی، اس کا کرم تھا کہ ایک ایسی سمجھدار مخلوق، عقل مند مخلوق پیدا کر سکتا ہے اور ان کو رہنمائی دے کر جنت کے منازل تک پہنچا سکتا ہے، اشرف المخلوقات بنا سکتا ہے، تو کیوں نہ کرتا؟ وہ اپنی ذات میں سخی ہے، کریم ہے، تو اس لیے کیا ہے۔ ایک سخی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ مہربان و کریم اور سخی ذات ہے، اس نے سخاوت کرنی تھی، اس لیے انسان کو بھیجا ہے۔ پھر یہ زبانی بات ہے آپ کی کہ ہم سے پوچھے بغیر بھیج دیا تو ایگریمنٹ نہیں تھا، تو بھائی آپ کو بھیجا ہے تو کیا یہ آپ کے لیے قیمتی چیز ہے یا نہیں آپ کی زندگی؟ بلکہ سب سے قیمتی چیز انسان اپنی زندگی سمجھتا ہے اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زبان سے آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن دل ہی دل سے سب سے بڑی عطا اللہ کی یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، یعنی اللہ کی سب سے بڑی عطا۔ اس پر تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ، تو نے مجھے اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا ہے۔ الٹا آپ کا یہ جرأت کرنا کہ ہم سے پوچھا نہیں تھا اور بھیج دیا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک یہ جان آپ کی قیمتی نہیں ہے تو پھر کسی کو قتل کیوں نہیں کرنے دیتے، اپنے کو فائر کیوں نہیں مارنے دیتے؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز کہ جس سے ڈر ہو کہ کہیں آپ کی زندگی کو لے جائے گی تو آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ نہیں، میں نے تو اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ واقعاً آپ دل سے مانتے ہیں کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، کوئی ایسی قیمتی چیز دی ہے، تو پھر آپ کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ آپ کو بھیجا ہے، جنت کے لیے بھیجا ہے اور اس کے تمام اسباب مہیا کیے ہیں اور ہر قسم کی رہنمائی دی ہے۔ اس کے باوجود بھی اتنی قیمتی عطا، اتنی بڑی رہنمائی، انبیاء کا سلسلہ، آسمانی کتابیں، جنت کی لالچ بھی دی ہے، جہنم سے ڈرایا بھی ہے، پھر بھی آپ سب کچھ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ جنت کے مستحق ہیں یا جہنم کے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر سے انصاف کے ساتھ بیٹھ کر سوچیں۔ میرے خیال میں آپ کی عقل سلیم اور فطرت یہی کہے گی کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں گا کہ اگر ایسا کروں گا تو یہ تھا اس شبے کا جواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں جانے والے اعمال ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم میں لے جانے والے برے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔